بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب 101 دلچسپ مکالمے کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے۔ مکالمہ نمبر 82، ایمان ابو طالب علیہ السلام پر ایک مکالمہ۔ مؤلف کتاب کا ایک مدرسے میں سنی طالب علم سے ایمان ابو طالب پر مناظرہ اس طرح پیش آیا: برادر سنی، ہماری اصلی کتابوں میں حضرت ابو طالب کے بارے میں مختلف اقوال نقل ہیں۔ بعض میں ان کی اچھی الفاظ میں توصیف کی گئی ہے اور بعض میں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ مؤلف ائمہ معصومین علیہم السلام کی پیروی کرتے ہوئے جو اطرت اہل بیت رسول تھے، تمام علماء شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ابو طالب مومن تھے۔ برادر سنی، اگر ایسا تھا تو ہماری کتابوں میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ مؤلف: حضرت ابو طالب کا جرم یہ تھا کہ آپ حضرت علی کے والد تھے، لہٰذا معاویہ نے دشمنی علی میں دین فروشی مسلمانوں کے بیت المال سے ہزاروں دینار دے دے کر حضرت علی کے خلاف جعلی روایات کے دفتر کھولے ہوئے تھے۔ جو زیادہ حدیثیں گڑھ کر لاتا تھا اسے زیادہ انعام دیا جاتا تھا۔ بے شرمی اس حد تک کو پہنچ چکی تھی کہ ابو ہریرہ جیسے قذاب سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے رحلت کے وقت وصیت کی کہ حضرت علی کا ہاتھ کاٹ دو۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد اول صفحہ نمبر 358۔ برادر سنی سورہ انعام کی آیت 26 میں پڑھتے ہیں: وہ لوگ دوسروں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے رکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے بعض مفسرین کے مطابق کچھ لوگ پیغمبر اسلام کا دفاع کرتے تھے اور یہ آیت حضرت ابو طالب جیسے افراد کی شان میں نازل ہوئی ہے جو پیغمبر اسلام کا ان کے دشمنوں سے دفاع کرتے تھے اور ایمان کی جہد سے حضرت سے دور رہتے تھے۔ مؤلف: اولاً تو ہم یہ کہیں گے کہ اس آیت کے یہ معنی نہیں ہیں جو آپ نے کیے ہیں۔ ثانیاً، اگر یہ معنی صحیح بھی مان لیے جائیں تو اس پر کیا دلیل ہے کہ اس گروہ میں حضرت ابو طالب بھی شامل ہیں؟ برادر سنی، اس پر دلیل روایت سفیان ثوری ہے، حبیب بن ابی ثابت سے کہ ابن عباس سے کہا کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے جو پیغمبر کا دفاع کرتے تھے لیکن خود اسلام سے دور تھے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128۔ مؤلف: آپ کے جواب میں مجبوراً ہمیں یہاں چند مطالب ذکر کرنے پڑیں گے۔ مطلب اول یہ کہ آیت کے معنی جو آپ نے کیے ہیں وہ نہیں، بلکہ آیت کے قبل و بعد کے جملات سے آیت کے معنی یہ ہوتے کہ وہ کافرین جو لوگوں کو پیغمبر اکرم کی پیروی سے روکتے تھے اور خود بھی پیغمبر اکرم سے دور رہتے تھے۔ الغریت غدیر جلد نمبر 8۔ مطلب دوم یہ کہ جملہ یاسون کے معنی دوری کے ہیں، جبکہ حضرت ابو طالب ہمیشہ پیغمبر اکرم کے ساتھ رہتے تھے، ان سے دور نہیں رہتے تھے۔ مطلب سوئم یہ روایت سفیان ثوری جس کی نسبت ابن عباس کی طرف دی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کی شان میں چند وجوہات کی بنا پر نازل ہوئی ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سفیان ثوری حتیٰ کہ خود علماء اہل سنت کے نزدیک غیر موثق افراد میں سے ہیں۔ میزان الاعتدال صفحہ نمبر 398۔ اور خود ابن مبارک راوی سے نقل ہے کہ سفیان تدلیس کرتے تھے، یعنی جھوٹ گو تھے، حق کو ناحق سے ملاتے تھے۔ تہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 115۔ اسی طرح سے حبیب بن ابی ثابت نامی راوی بھی کہتے ہیں کہ یہ روایت مرسلہ ہے اور اس میں تدلیس ہوئی ہے کیونکہ اس روایت میں حبیب سے ابن عباس تک کے راویوں کو حذف کیا گیا ہے۔ تہذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179۔ اور ابن عباس جیسے مشہور و معروف شخص جو حضرت ابو طالب کے مومن ہونے کا یقین رکھتے تھے، وہ کیوں کر ایسی روایت کریں گے؟ مطلب چہارم یہ کہ آپ کے بقول آیت مذکور صرف حضرت ابو طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے، جبکہ جملہ ینہون و یسون میں جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، لہذا بعض کی تفسیر کے تحت یہ آیت پیغمبر اکرم کے چچاؤں سے متعلق ہے سوائے حضرت حمزہ، حضرت عباس اور حضرت ابو طالب کے جو مومن تھے، کیونکہ پیغمبر اکرم کے 10 چچا تھے جن میں سے 3 چچا یعنی نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 عباس، نمبر 3 ابو طالب مومن تھے جو اس آیت میں شامل نہیں ہیں۔ مزید وضاحت: خود پیغمبر اسلام مشرکین سے دوری اختیار کرتے تھے، جیسے خود ابو لہب سے دوری جو کہ خود رسول خدا کا چچا تھا، لیکن حضرت ابو طالب کا ہمیشہ احترام کرتے تھے
اور جس سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، اور آپ نے حضرت ابو طالب کے تشیع جنازے میں فرمایا، اے میرے والد، میں آپ کے مرنے سے کس قدر غمگین ہوں، میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، میں آپ کے بدن میں روح کی مانند تھا۔ الغدیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 303۔ کیا پیغمبر اکرم کی یہ شایان شان ہے کہ وہ کسی مشرک کے بارے میں ایسے الفاظ کہیں، اس کے مرنے پر غمگینی کا اظہار کریں، جبکہ قرآن میں کئی آیتیں ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ مشرکین سے بیزار رہتے تھے۔ نمبر 83، کیا حضرت علی علیہ السلام گراں قیمت انگوٹھی پہنتے تھے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں پڑھتے ہیں، بے شک تمہارا سرپرست اور رہبر خدا اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ روایت متواترہ سے شیعہ و سنی سب کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ یہ آیت امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اور ان کی ولایت و رہبری پر دلالت کرتی ہے، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مسجد میں ایک فقیر آیا اور سوال کیا، جب کسی نے اسے کچھ نہ دیا تو حضرت علی جو اس وقت حالت رکوع میں تھے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، سائل نزدیک آیا اور انگوٹھی ہاتھ سے اتار کر لے گیا۔ اس طرح حالت رکوع میں آپ نے انگوٹھی بعنوان زکوٰۃ فقیر کو دی، جس کے نتیجے میں مذکورہ آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ اب ذرا اس مناظرے کو ملاحظہ کریں جو ایک طالب علم اور مولانا کے درمیان ہوا۔ طالب علم: ہم نے سنا ہے کہ امام علی نے جو انگوٹھی فقیر کو دی تھی کافی گراں قیمت تھی، مثلا تفسیر برہان جلد اول صفحہ نمبر 485 میں کہ اس انگوٹھی کا نگینہ یاقوت سرخ کے 5 مسکال سے بنا ہوا تھا جو کافی قیمت رکھتا تھا۔ لہٰذا حضرت علی یہ انگوٹھی کہاں سے لائے تھے؟ کیا حضرت علی تجمل پرست تھے؟ کیا اتنی مہنگی انگوٹھی پہننا اسراف نہیں ہے؟ اور دوسری طرف ایسی نسبت جو امام علی کی طرف دینا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ پوشاک و مسکن اور زندگی بڑی سادگی سے گزارتے تھے، جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے سونا چاندی کچھ جمع نہیں کیا اور دنیا کی ثروتوں اور غنیمتوں میں سے ذرہ برابر بھی مال جمع نہیں کیا، اور اس پیوند لگے لباس کا کوئی بدل جمع نہیں کیا ہے، اور ایک بالش کے برابر بھی زمین نہیں لی ہے، اس دنیا سے سوائے مختصر خوراک کے اور کچھ نہیں لیا ہے۔ نہج البلاغہ نامہ 45۔ مولانا یہ سب باتیں کہ آپ کی انگوٹھی گراں قدر تھی، گراں قیمت تھی، بے بنیاد ہیں۔ روایت متعدد اور سورہ مائدہ کی آیت 55 جو آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے، ہرگز اس قسم کی کوئی بات نہیں کہ آپ کی انگوٹھی گراں قیمت تھی۔ اگر اس قسم کی کوئی روایت ہے تو وہ ضعیف و مرسل روایت ہے۔ زیادہ تر احتمال ہے کہ ایسی حدیث معاویہ کے دور حکومت میں حضرت امام علی علیہ السلام کی شان گھٹانے کے لیے گڑھی گئی ہو۔ طالب علم: جو بھی ہو، انگوٹھی کو اتنی قیمتی تو ہونا چاہیے کہ فقیر کو سیر کر سکے، ورنہ اس میں ایک فقیر سیر نہیں ہو سکے گا۔ مولانا دراصل وہ انگوٹھی جیسا کہ تاریخ میں آیا کہ مروان بن توق نامی مشرک کی تھی، جو آپ نے جنگ میں فتح پانے کے بعد مال غنیمت کے طور پر اتار کر پیغمبر اکرم کو لا کر دی تھی۔ پیغمبر اکرم نے حکم دیا تھا کہ اس مال غنیمت میں سے وہ انگوٹھی علی کی ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ علی بعنوان امین اس انگوٹھی کو اٹھائیں گے اور موقع مناسب پر مستحق کو دے دیں گے، لہٰذا جب وہ انگوٹھی حضرت علی نے خریدی ہی نہیں تھی تو اسراف بھی صادق نہیں آئے گا۔ طالب علم: حضرت علی کے بارے نقل کیا جاتا ہے کہ آپ نماز میں اس قدر حضور قلب ہوتے تھے کہ جنگی صفین میں لگنے والا تیر حالت نماز میں آپ کے پیر سے نکالا گیا مگر آپ متوجہ تک نہ ہوئے۔ اگر یہ صحیح ہے تو آپ کس طرح حالت رکوع میں فقیر کی آواز کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے انگوٹھی دی؟ مولانا جو لوگ اس قسم کا اشکال کرتے ہیں وہ اس نقطے سے غافل ہیں کہ ضرورت مند کی آواز کو سننے اور اسی مدد کرنے میں اس کی طرف توجہ کا محتاج نہیں، بلکہ یہ عین خدا کی طرف توجہ کرنا ہے۔ علی نماز میں خود سے بیگانہ تھے، خدا سے نہیں، اور اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ خلق خدا سے لاپرواہی خدا سے لاپرواہی ہے۔ عبارت دیگر حالت نماز میں زکوٰۃ کا دینا عبادت کے ضمن میں عبادت ہے، اور جب روح عبادت و مسائل مادی و شخصی کی طرف توجہ کی محتاج نہیں، مگر اس چیز کی طرف توجہ کرنا جس میں رضائے الہی ہو، جو عبادت روحی کے ساتھ
سازگار ہو۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ خدا کی عبادت میں غرق ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے احساسات کو اپنے اختیار سے دے دے، بلکہ اپنے ارادے سے خدا کی راہ میں انجام پانے والی ہر شے کی طرف متوجہ رہے، اور جس میں خدا کی رضا نہ ہو اس سے بچا رہے۔ نمبر 84، کیوں نام علی قرآن میں نہیں آیا ہے؟ کچھ شیعہ و سنی علماء کے درمیان مجلس گرم تھی۔ مذہب اسلام کی حقانیت پر ہر قسم کے تعصب سے دور حسن نیت کے ساتھ بحث و گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک سنی عالم بول اٹھے کہ اگر علی پیغمبر کے خلیفہ بلا فصل ہیں تو ضروری تھا کہ یہ مطلب نام علی کے ساتھ قرآن میں ذکر ہوتا تاکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ہوتا۔ شیعہ عالم کسی بھی صحابی رسول کا نام قرآن میں نہیں آیا سوائے زید بن حارث کے، جو ازدواج پیغمبر کی مناسبت میں ذکر ہوا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں سنی عالم جس طرح ایک حکم فرعی کی مناسبت میں زید کا نام ذکر ہوا، لازم تھا کہ علی کا نام ایک حکم اصلی اور مہم امامت کے عنوان سے ہی ذکر ہوتا۔ شیعہ عالم اگر حضرت علی کا نام قرآن میں ذکر ہو جاتا تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کے دشمن کافی تھے، ایک تو ایسے ہی زمانے میں قرآن کم تھے، آپ کے دشمن قرآن کو تحریف کرتے ہوئے آپ کے نام کو قرآن سے نکال دیتے، لہٰذا بہتر تھا کہ پیغمبر اکرم آپ کے اوصاف کے ساتھ آپ کی رہبری کا اعلان کرتے، اور جیسا کہ قرآن کی روش بھی یہ ہے کہ کلی مسائل کو ذکر کرتا ہے جس سے مصادق خود پیغمبر کے ذریعے مشخص ہوتے ہیں۔ سنی عالم قرآن میں کہاں اوصاف علی ذکر ہیں؟ شیعہ عالم دسیوں بلکہ کئی سو آیتیں قرآن میں وصف علی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ مثلاً سورہ مائدہ 55 میں آیت اطاعت، سورہ نساء 59 میں آیت مباہلہ، سورہ آل عمران 61 میں آیت تطہیر، سورہ احزاب 33 میں آیت اعلان غدیر، سورہ مائدہ 61 میں آیت انذار، سورہ شعراء 214 میں آیت مودت، سورہ شعراء آیت نمبر 23 میں آیت اکمال وغیرہ، جس کی مزید تفصیل کتاب دلائل صدق جلد نمبر 2 کے صفحہ 321 میں رجوع کریں، جن میں ہر ایک آیت شیعہ و سنی معتبر روایتوں کے ذریعے امام علی علیہ السلام کی پیغمبر اسلام کے بعد بلا فصل خلافت اور رہبری کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور اس بات کی طرف بھی متوجہ رہتے ہوئے کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے، سورہ حشر آیت نمبر 7، جو رسول تمہارے لیے لائیں اسے لے لو، اور جس سے وہ منع کریں اس سے روکے رہو۔ اور حدیث ثقلین کے مطابق بھی، جسے تمام مسلمان مانتے ہیں، کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اور آپ کی اکثر روایات کے تحت میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن دوسری سنت۔ تو سنت یعنی آپ کے فرمان کو سنیں اور قبول کریں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کی سنتی کے تحت آیت مذکورہ امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا قرآن مجید امام علی کو پیغمبر کا جانشین بلا فصل قرار دے رہا ہے، اگرچہ بعض مصلحتوں کے تحت حضرت علی کا نام قرآن میں نہیں آیا، جس طرح پورے قرآن میں صرف 4 جگہ نام محمد آیا ہے اور 1 جگہ نام احمد آیا ہے، لیکن اکثر جگہ آپ کے اوصاف کے ذریعے آپ کو یاد کیا گیا ہے۔ نمبر 85، مذہب تشیع کی پیروی صحیح ہے۔ شیعہ عالم دین سے کہتے ہیں کہ ان 5 مذاہب یعنی حنفی ہو، حنبلی ہو، مالک ہو، شافعی ہو، جعفری میں سے کس کی پیروی کرنا صحیح ہے؟ شیعہ عالم اگر انصاف کی رعایت کرو تو مذہب جعفری کی پیروی کرو، کیونکہ مذہب جعفری مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام اور اہل بیت پیغمبر سے لیا گیا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ امام صادق علیہ السلام احکام اسلام کو قرآن و سنت رسول اکرم سے لیتے تھے، اور گھر میں جو ہو دوسروں کی نسبت گھر والے اس سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں۔ شیخ محمود شلتوت کا تاریخی فتویٰ، مذہب جعفری جو شیعہ مذہب کے نام سے مشہور ہے، یہ ایسا مذہب ہے جس کی پیروی کرنا تمام اہل سنت کے مذاہب کی طرح جائز ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری کہ وہ اس بات سے آگاہ رہیں اور بیجا بعض مذاہب سے تعصب کرنا چھوڑ دیں،
تمام مذاہب کے بڑے علماء مجتہد ہیں اور ان کے فتوے خدا کی بارگاہ میں قبول ہیں، اور جو افراد مجتہد نہیں ہیں وہ ان بڑے علماء کی تقلید کر سکتے ہیں۔ احکام اسلام میں ان کے دیے فتووں پر عمل کریں، چاہے عبادات کے مسائل ہوں یا معاملات کے مسائل۔ اس کے بعد بڑے بڑے اساتذہ مثلاً دانشگاہ الازہر کے سابق استاد محمد فخام اور قاہرہ کی مساجد کے سرپرست عبد الرحمن النجاری اور مصر کے زبردست استاد و مصنف عبد الفتاح و عبد المقصود جیسے بزرگان و علماء نے شیخ محمود شلتوت کی اس مسئلے میں تائید کی ہے۔ خدا شیخ محمود شلتوت پر رحمت کرے کہ انہوں نے اس اہم مطلب کو اہمیت دیتے ہوئے اتنی بہادری و شجاعت و ہمت سے یہ فتویٰ دیا کہ مذہب شیعہ 12 امامی مذہب فقہی اسلامی ہے جو قرآن و سنت کے تحت عمل کرتا ہے اور اس مذہب کی پیروی جائز ہے۔ عبد الرحمن النجاری سرپرست مساجد قاہرہ کہتے ہیں کہ شیخ شلتوت جو امام و مجتہد ہیں ان کے دیے ہوئے فتوے کے مطابق رائے دیتے ہیں کہ جو عین حقیقت ہے۔ عبد المفتاح و عبد المقصود لکھتے ہیں کہ مذہب شیعہ 12 امامی جو سارے مذاہب پر برتری رکھتا ہے، کیونکہ جب اس مذہب کے سرپرست حضرت علی ہوں جو رسول اکرم کے بعد دین اسلام کے بارے میں باقی سب سے زیادہ آگاہ ہوں، تو بہتر ہے کہ دوسرے مذاہب کی طرح اس مذہب کی بھی پیروی کی جائے۔ نمبر 86، قبور کو ویران کرنے کے سلسلے میں مباحثہ۔ ائمہ بقی کی قبور جو وہابیوں نے شرک و حرام کے فتووں سے سن 1344 ہجری میں ویران کر دی تھیں، اس بارے میں ایک شیعہ اور وہابی کے درمیان یہ مناظرہ ہوا۔ شیعہ کیوں ان قبور کو ویران کیا؟ کیوں ان کی بے حرمتی کی گئی ہے؟ وہابی کیا آپ علی کو جانتے ہیں؟ شیعہ کیوں نہیں، وہ تو ہمارے اول امام اور رسول اکرم کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ وہابی ہماری معتبر کتابوں صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61، سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256، سنن نسائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 88 میں اس طرح نقل ہے کہ یحییٰ و ابو بکر و زبیر سے اور وہ سفیان سے اور وہ حبیب سے اور ابی وائل سے اور وہ ابو الحیاج اسدی سے اور یہ حضرت علی سے کہ آپ نے ابی الحیاج سے فرمایا کیا میں تمہارے سپرد وہ کام کروں جو رسول خدا نے میرے سپرد کیا، وہ یہ کہ تصاویر کو بالکل محو کر دیا کرو اور قبور کو زمین کے مساوی بنایا کرو۔ شیعہ یہ حدیث سند دلالت کے اعتبار سے ضعیف و کمزور ہے۔ سند کے لحاظ سے اس طرح کے وسیع و سفیان و حبیب بن ابی ثابت اور ابی وائل جیسے افراد مورود اطمینان نہیں ہیں۔ مثلاً احمد حنبل وسیع کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس نے 500 احادیث میں خطا کی ہے۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 125، اور ابن مبارک سے نقل کیا جاتا ہے کہ سفیان ثوری بناوٹ زیادہ کیا کرتے تھے، یعنی ناحق کو حق کی شکل میں پیش کرتے اور جب مجھے دیکھتے تھے تو شرما جاتے تھے۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 115۔ حبیب بن ابی ثابت کے بارے میں ابو حیان لکھتے ہیں کہ یہ ناحق کو حق کا جلوہ دے کر پیش کیا کرتے تھے۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179۔ اور ابی وائل کے بارے میں لکھتے کہ یہ ناصبی اور منحرف انسان تھا جو دشمن علی رکھتا تھا۔ شرح نہج البلاغہ ابن حدید جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 99۔ قابل توجہ بات یہ کہ تمام کتب صحاح ششگانہ اصل تسنن نے اس روایت کو ابو الحیاج سے نقل کیا ہے۔ یہ مطلب خود اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ وہ اہل حدیث اور قابل اطمینان نہیں تھا، لہٰذا مذکورہ حدیث سند کے لحاظ سے قابل اطمینان نہیں ہے، اور دلالت کے لحاظ سے لفظ مشرف جو حدیث مذکور میں استعمال ہوا ہے وہ لغت کے اعتبار سے ایک بلندی مکان کو مکان دیگر پر بیان کرنے کے لیے آتا ہے، لہٰذا یہ لفظ ہر قسم کی بلندی کو شامل نہیں کرے گا، اور لفظ سویتا لغت میں مساوی قرار دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کسی ٹیڑھی چیز کو سیدھی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس بنا پر حدیث کے معنی نہیں ہے کہ ہر قسم کی بلند قبر کو ویران کرو، اور ویسے بھی قبور کو زمین کے مساوی کرنا سنت اسلام کے منافی ہے، کیونکہ تمام فقہ اسلام قبر کو زمین سے ایک بالشت اونچا رکھنے کے لیے مستحب ہونے کو کہتے ہیں۔ ایک دوسرا احتمال یہ کہ لفظ سویتا سے مراد یہ ہے کہ قبر کے اوپری حصے کو مساوی نہ رکھو،
کہ مچھلی کی پشت اور اونٹ کی پشت کی مانند، جیسا کہ بڑے بڑے علماء اہل سنت مثلا مسلم نے اپنی صحیح اور ترمذی اور نسائی نے اپنی اپنی سند میں اس حدیث سے یہی معنی مراد لیے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس حدیث میں 3 احتمال ہیں: نمبر 1 قبر کو ویران کرنا، نمبر 2 قبر کو زمین کے برابر کرنا، نمبر 3 قبر کے اوپری حصے کو مساوی قرار دینا، جن میں احتمال اول و دوم تو صحیح نہیں ہے، احتمال سوم صحیح ہے، لہٰذا حدیث مذکور دلالت کے اعتبار سے ہرگز قبر کے ویران کرنے پر دلالت نہیں کر رہی۔ اقتباس و تخلیص از کتاب آئین وہابیت صفحہ نمبر 56 تا 64۔ اب ہم یہاں پر ایک چیز اور اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر امام علی قبور کے ویران کرنے کو لازم جانتے تھے تو کیوں اپنے دور خلافت میں انبیاء و اوصیاء کی قبور جو بیت المقدس وغیرہ میں تھیں ویران نہیں کیا، جس کی مثال تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی؟ اور عصر حاضر میں اگر وہابی لوگ قبور کو ویران کرنے کے قائل ہیں تو کیوں قبر پیغمبر اکرم و ابو بکر و عمر کو ویران نہیں کرتے؟ وہابی قبر نبی و قبر عمر و ابو بکر کو خراب نہ کرنے کی علت یہ کہ ان قبور اور نمازیوں کے درمیان دیوار ہے تاکہ نمازی لوگ ان قبور کو قبلہ قرار نہ دیں اور ان قبور پر سجدہ نہ کریں۔ شیعہ یہ کام تو ایک دیوار یا کسی بھی چھائل چیز سے ممکن تھا، مزید سبز گنبد کی ضرورت نہیں تھی اور اس کے اطراف میں گلدستوں کی ضرورت نہیں تھی۔ وہابی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آیا ہمارے پاس قرآن سے کوئی دلیل ہے کہ اولیاء اللہ کی قبور کو مجلل و زری وغیرہ بنائیں؟ شیعہ اولاً تو یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز حتیٰ کہ مستحبات وغیرہ بھی قرآن میں موجود ہوں، اگر ایسا ہوتا تو قرآن کئی برابر وزن کا حاصل ہوتا۔ ثانیاً قرآن میں اس موضوع کی طرف اشارے ہوئے ہیں، مثلاً سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں پڑھتے ہیں کہ جو بھی شاعر الہی کی تعظیم و احترام کرے یہ ان کے قلوب کے تقوی کی نشانی ہے۔ لفظ شاعر شیرہ کی جمع ہے جس کے معنی نشانی کے ہیں، اور اس آیت میں مراد وجود خدا کی نشانیاں نہیں ہیں کیونکہ پوری کائنات خدا کے وجود کی نشانی ہے، بلکہ اس آیت میں مراد دین خدا کی نشانیاں ہیں۔ تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83۔ اور ہر وہ چیز جو دین خدا کی نشانی ہو اس کا احترام تقرب خدا کا موجب بنتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ انبیاء و اوصیاء و اولیاء خدا علیہم السلام جو لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے تھے ان کی قبور دین خدا کی نشانیاں ہوں گی۔ اب اگر ہم ان کی قبور کو عالیشان بنائیں اور ان کی تعظیم کریں تو ہم نے گویا دین خدا کی نشانیوں کی تعظیم کی ہے۔ لہٰذا قرآن میں جو کام خدا کے نزدیک پسندیدہ قرار دیا گیا ہے ہم نے اس کو انجام دیا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کی موجودگی میں اگر ہم پیغمبر اکرم کے اہل بیت کی قبور کو مزین کریں تو کیا ہم نے کوئی خلاف شرع کام انجام دیا ہے؟ جس کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر قرآن مجید کا ایک پارہ بھی کہیں خاک آلود زمین پر پڑا ہو اور ہم اسے فوراً نہ اٹھائیں تو کیا اس کی توہین نہیں؟ اگر فرض کریں کہ ہم کہ توہین نہیں بھی ہے تو کیا اس کو ایک خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں جہاں ان پر گرد وغیرہ نہ پڑے تو کیا یہ بہتر نہیں؟ وہابی آپ نے جو یہ سب باتیں کی بہت اچھی ہیں مگر قرآن نے اس مسئلے میں صراحتاً کچھ نہیں کہا۔ شیعہ قرآن میں اصحاب کہف کے بارے میں آیا کہ جب ان لوگوں نے غار میں پناہ لی تو وہیں گہری نیند سو گئے۔ وہاں کے لوگ جب ان کی تلاش میں اس غار تک پہنچے تو یہ لوگ اس جگہ کی شکل و صورت کے بارے میں نظر کر رہے تھے۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ اس جگہ کو قبر نما بنائے، لیکن دوسرا گروہ جو ان کے راز سے آگاہ تھا کہنے لگا سورہ کہف آیت نمبر 21 یعنی ہم ان کے مدفن کی جگہ مسجد بنائیں گے۔ قرآن نے ان دونوں گروہوں کے نظریے کو بغیر اعتراض کے نقل کیا ہے۔ اگر یہ دونوں نظریے یا ان میں سے کوئی ایک غلط یا حرام ہوتے تو قرآن قطعاً اسے ذکر نہ کرتا۔ بہرحال یہ دونوں نظریے ایک طرح سے اولیاء خدا کی قبور کے احترام پر دلالت کرتے ہیں اور 3 آیات مذکورہ، نمبر 1 آیت تعظیم شاعر، نمبر 2 آیت مودت، نمبر 3 لوگوں کے نظریے قبور اصحاب کہف کے مسئلے میں اولیاء خدا کی قبور کو مزین بنانے کے استحباب پر دلالت کرتے ہیں۔ آخری بات یہ کہ بعض کتب تواریخ یا روایت میں جو قبور کو بنانے سے منع ہوا ہے وہ صرف
اس وجہ سے ہے کہ اولیاء خدا کی قبور عبادت گاہ و سجدہ گاہ قرار نہ پائیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ مومن خدا پرست پورے خلوص کے ساتھ خدا کے صالح بندگان کی قبور کے کنارے نماز پڑھے تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ خدا پرستی میں اور زیادہ خلوص و تعقید کا باعث ہے۔ نمبر 87، امام علی علیہ السلام مولود کعبہ ہیں۔ اشارہ امام علی علیہ السلام کی زندگی کی بے نظیر افتخارات و امتیازات میں سے ایک آپ کا کعبہ جیسے مقدس مقام میں متولد ہونا ہے، اور یہ موضوع تاریخ شیعہ و سنی کے لحاظ سے قطعی ہے، جیسا کہ علامہ امینی اپنی کتاب الغدیر کے 6 جلد میں اس موضوع کو اہل سنت کی 16 اصلی کتابوں سے ذکر کیا ہے، اور یہ موضوع تو امام علی علیہ السلام کے دوسروں پر ذاتی امتیاز کے لحاظ سے زندہ شاہد مثال ہے، جو منحرفین کے لیے حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ حاکم اپنی کتاب مستدرک کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 483 میں ادا کرتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، یعنی اس قدر زیادہ نقل ہوئی ہے کہ اس کی صحت کے بارے میں علم حاصل ہو گیا۔ اب ذرا ایک شیعہ اور سنی علماء کا اس موضوع پر مناظرہ ملاحظہ فرمائیں۔ سنی عالم، تاریخ میں آیا کہ حکیم بن حزام بھی کعبے میں متولد ہوئے ہیں۔ شیعہ عالم، اس طرح کی کوئی چیز تاریخ میں نہیں آئی، کیونکہ خود آپ کے بزرگ علماء مثلا ابن سبانہ مالکی کہتے ہیں کہ علی سے پہلے کعبے میں کوئی پیدا نہیں ہوا، جبکہ حکیم بن حزام سن و سال میں حضرت علی سے بڑے تھے، اور یہ حضرت علی کے تیز چالاک کینہ پرور دشمنوں کی سازش ہے کہ حضرت کے اس امتیاز ولادت خانہ کعبہ کو اس طرح سے جھوٹ بول کر لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دیں۔ سنی عالم، خانہ کعبہ میں ولادت ہونا اس مولود کے لیے کیسا امتیاز و افتخار ہے۔ شیعہ عالم، اگر کسی عورت کے بطور اتفاق کسی مقدس جگہ پر بچہ ہوتا ہے تو اس میں یقیناً کوئی افتخار نہیں ہوگا، لیکن اگر خداوند عالم کی طرف سے اس کی مدد ہو اور عنایت و کرامات خاص اس آنے والی کی شامل حال ہو، اور اس کو خود خدائے مقدس جگہ کعبہ جیسے مکان میں خصوصی دروازہ بنا کر بلائے، تو یہ چیز اس عورت اور اس بچے کے عظیم مقام و منزلت اور اس کی طہارت فوق العادہ پر دلالت کرتی ہیں۔ لہٰذا ولادت حضرت علی خانہ کعبہ میں اس بات کی نشانگر ہے۔ چنانچہ دیوار کے شگاف ہونے کا معجزہ اور فاطمہ بنت اسد مادر حضرت علی علیہ السلام کا بلا خوف اس میں داخل ہونا، یہ ان کی فضیلت و کرامت پر دلالت کرتا ہے۔ سنی عالم، جب حضرت علی علیہ السلام تقریباً بعثت سے 10 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کعبے میں اور اس کے اطراف میں بت بھرے ہوئے تھے، لہٰذا اس وقت کعبے کو معنوی امتیاز حاصل نہیں تھا، بلکہ بت قدہ شمار ہوتا تھا۔ گویا حضرت علی ایک بت قدہ میں متولد ہوئے، لہٰذا ان کے لیے کعبے میں متولد ہونا کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔ شیعہ عالم، کعبہ وہ پہلی عبادت گاہ ہے جو اس زمین پر بنائی گئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96، جس کی بنیاد حضرت آدم نے بیش سے آئے ہوئے پتھر حجرہ اسود کے ذریعے رکھی، اس کے بعد طوفان نوح میں وہ جگہ ویران ہو گئی، پھر حضرت ابراہیم جو نگہبان توحید تھے انہوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ کعبے کے سلسلے میں پوری تاریخ انبیاء اس بات کی شاہد ہے کہ انبیاء اکرام، اوصیاء دین اور اولیاء خدا اور فرشتگان مقرب کے طواف کی جگہ رہی ہے۔ اگر ایسی مقدس جگہ پر بت پرستوں کی سلطنت میں بت پرستی کی جگہ بن جائے تو اس مقدس جگہ کا اپنا معنوی مقام و منزلت میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شراب کی بوتل مسجد میں لے جائے یا مسجد میں لے جا کر پیے تو کیا اس سے مسجد کی اہمیت کم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ یا اگر کوئی حالت جنابت میں مسجد آ جائے تو کیا مسجد کی عظمت میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسے اشخاص تو خدا کے تحت عذاب کے مستحق ہوں گے جو مسجد کی اس طرح سے بے حرمتی کریں۔ لیکن خدا کا خود فاطمہ بنت اسد کو وقت ولادت کعبے کی دیوار کو شق کر کے بلانا اس کی دلیل ہے کہ حضرت علی اور ان کی مادر گرامی طہارت کے عظیم مرتبے پر فائز تھے، نجاست ان سے دور تھی، انہوں نے یہ گناہ نہیں کیا بلکہ وہ خدا کی مہمان تھیں اور خدا میزبان تھے جس نے ان کو اپنے گھر میں دعوت دی تھی۔ لہٰذا یہ موضوع امام علی علیہ السلام کے لیے مایہ افتخار ہے، اسی لیے اس موضوع پر خصوصاً ابتدائے اسلام کے شاعروں نے شعر کہے ہیں اور اس موضوع کو ایک فوق العادہ معجزہ وغیرہ سے تعبیر کیا ہے۔ بعد الباقی عمری اس بارے میں امام علی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ
علی ہیں جنہوں نے بلند مقام حاصل کیا، شکم مکہ یعنی کعبہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ دلائل الصدق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 509۔ سنی عالم جو شکست کھا چکے تھے، مناظرہ ختم کر کے سر جھکائے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کو چل دیے۔